الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سب پڑھیے نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور میں، جب تک آپ سارے پڑھیں گے نہیں سکون نہیں آئے۔ نور محفل پہ چادر تنی، پڑھیے نور محفل پہ چادر۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ نور محفل پہ چادر تنی نور پھیلا۔ لیکن جس نے کبھی بھی نعت نہیں نہ پڑھی، جس نے کبھی بھی نعت، وہ آج سمجھے کہ آج توبہ کی رات ہے اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر کے بڑی توجہ سے، اور جو توجہ سے پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں، جو توجہ سے محبت سے پڑھتا ہے حضور، تو پڑھیے ذرا نور محفل پہ نور محفل پہ چادر تنی نور پھیلا ہوا آج کی رات، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے کون جلوہ نما آج کی
رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر، پڑھو بھائی پڑھو، نوری محفل پہ چادر نور پھیلا ہوا آج ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، پڑھیے چاندنی میں ہے ڈوبے، ابھی ذوق نہیں بن رہا، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کہیں نہ دیکھیں، جو جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی محفل پاک ہے، تو اگر اس محفل میں آ کے اگر کوئی چھوٹا بچہ ادھر ادھر جا رہا ہے اس کو جانے دیں، ہر بندہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے اور ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، آپ نہ دیکھیں، آپ سرور لینے کے لیے، آپ ذوق لینے کے لیے، حضور کی نظر کرم لینے کے لیے آنکھیں بند کر کے یا پھر جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ کر نا اپنا جو ہے نا وہ سکون پورا کریں، ایسے سب آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، آگے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ طریقہ ہی نہیں محفل پاک کا، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جا فضا آج کی رات، اب آپ نے پڑھنا ہے، نوری میں نے سنا
نور آج کی انشاءاللہ قیامت دن بھی سرکار دی بارگاہ چ مل کے ہی پڑھاں گے. نوری محفل پہ چادر نور پھیلا یقین کریں اب جو ذوق ہے وہ بننا شروع ہو گیا. اگر محفل میں ذوق نہیں نا تو سمجھ لو حضور کی نظر نہیں ہے. اور حضور کی نظر تب ہوتی ہے جب دل اور جان محفل کے اندر ہوتا ہے. ہاں جی, یا محفل کے اندر ہو یا مدینہ پاک میں. اعلیٰ حضرت نے, میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل تو سارے ہی مان جائیں گے نا. وہاں تو حضور کے بغیر, آقا علیہ السلام کی ہستی پاک کے بغیر اور ہوگا ہی کوئی نہیں. اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, تو ہر کوئی مانے گا حضور کو, دیکھے گا. اور جو اس دنیا میں نہیں مانا وہ کہے گا کاش میں مان لیتا. اور کئی ایسے ہوں گے جو اس وقت ماننا چاہیں. اس وقت تو فرشتے آ کر ان کی گردنیں پکڑ لیں گے اور دبا دیں گے, کہیں گے کہ دنیا میں تو تم پڑھتے نہیں تھے, مانتے نہیں تھے, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے نہیں تھے. اب اللہ پاک تمہاری زبانوں کو کند کر رہا ہے, یعنی پکڑ رہا ہے اور ان کو اپنے قبضے میں لا رہا ہے. آج وہی پڑھے گا جو دنیا میں پڑھتا تھا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد, اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو یہ بات ہے, آپ ذرا پڑھیں. نوری محفل نور کی نوری محفل تنی نور, پانی لے آؤ پانی. نوری محفل پہ چادر تنی نور, نور پھیلا. اور یہ بات آپ تسلی رکھیں, یہ بات یاد رکھ لیں, جو حضور سے جتنی محبت کرتا ہے نا اللہ پاک اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک بولیں بھائی, بولیں احسن بھائی, کتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک؟ جتنی کوئی پانی لے بوتل میں لے آنا. اچھا, تو یہ بات ہے, جتنا حضور کا محب ہے اتنا بڑا وہ حضور کی نظر میں ہے. اوپر سے لائیں یار, اتنا وہ حضور کی, بولیں بھائی, بولیں نا, یہ ایسے نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھے ہیں. جتنا حضور کا محب ہے اتنا وہ حضور کی آنکھوں میں رہتا ہے. اور قیامت کے دن بھی حضور کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو حضور سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا وہ قریب ہوگا. جتنی بھائی محبت کرتا ہے اتنا کیا ہوگا. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار, کوٹ مٹھن والی بڑی حضور سے محبت کرتے تھے, ہر وقت روتے رہتے تھے. اور ایک خاص کمرہ بنوایا ہوا تھا, خاص حجرہ, جس کے اندر صرف وہ نماز کے وقت باہر آتے تھے, باقی وقت اندر ہی گزرتا تھا. اندر کلام لکھتے تھے اور حضور کو یاد کرتے تھے اور پھر روتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ خواجہ صاحب آپ اتنا جو روتے ہیں کبھی حضور کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی آقا نے جلوہ دکھایا بھی ہے؟ تو آپ جلال میں آئے. کیا آئے؟ اور اللہ کے ولی کا جو جلال ہوتا ہے وہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے, وہ بھی کچھ دے جاتی ہے.
ولی وہ نہیں ہوتا جو جلال میں آئے اور سب کو راکھ کر دے، نہ نہ نہ، ولی وہ ہوتا ہے جو جلال میں آئے تو اللہ سے ملا دے۔ کس سے ملائے جی؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، خالی کوئی خود کرتا رہے اللہ 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 اللہ، نہ نہ نہ، ثواب ملے گا، ثواب، لیکن اگر جناب سے ملنا ہے نا، اس ذات سے ملنا ہے نا، تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ، کسی اللہ کے نیک بندے کا کلام سن، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کر اور اس کی زیارت کیا کر۔ فرمایا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، اللہ، بول بھائی اللہ، اللہ کہہ دے اللہ۔ تو انہوں نے جب جلال میں آئے نا تو فرمایا کہ تو ویکھنا ہے، تو ان کے حضور مینوں وکھا دیو، بلکہ صرف مینوں نہیں، ہاں جی میں چاہنا میرے باقی ساتھی بھی حضور دا دیدار کریں۔ تو خواجہ صاحب نے جلال چاہ کے فرمایا، آپ نے فرمایا ہوئے جا کے اعلان کر دو، جنہیں جنہیں سرکار دی زیارت کرنی ہے نا، صبح فجر دی نماز تو فوراً بعد میرے حجرے تو باہر آ کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ کے، جڑا حضور دا عاشق ہوندہ وہ نمازی ہوندہ ہے، کی ہوندہ ہے بھائی؟ بولو بھائی، وہ کدی عاشق نہیں ہو سکتا جڑا نمازی نہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی، تو جو دعویٰ کرے حضور کی محبت کا اور نمازی نہ ہو، سمجھ لو کوئی محبت نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی محبت، محبت جنہیں ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہم تو ایک رات جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ایک رات پوری جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ قربان جاؤں اپنے اس آقا پر، تاجدار کائنات پر، رحمت عالم پر، جو ساری زندگی آپ کے لیے اور میرے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے جی؟ اور اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کا پانی اکٹھا کیا جاتا نا، جتنا حضور کا پانی بہایا ہے آقا نے، یقین کریں انسان میں اتنا پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سارا اگر پانی کا حساب لگایا جائے تو پانی بہت کم ہوتا ہے، خون زیادہ ہوتا ہے، خون زیادہ ہوتا ہے، اور خون جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کتنی مقدار ایک صحت مند بندے کے لیے ہوتی ہے، پانی اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی۔ لیکن سرکار اتنا روئے ہیں، اتنا روئے، فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا کریم آقا کا، آپ کی تو انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا، مجھے یہ کہنے لگا، یہ بتائیں جی سب سے کون سا پانی ہے، اللہ کے پانی جتنے اللہ نے پیدا کیے نا پانی، سب پانیوں میں جو سب سے سردار پانی ہے، پانیوں کا بھی ایک چیئرمین ہے، پانیوں کا بھی سردار ہے، سب سے افضل پانی کون سا ہے جی؟ بولو سب، ہاں جی پھر بولو بھائی، آبے، لیکن سن لو میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے بھی زیادہ افضل پانی ہے، وہ کون سا ہے؟ فرماتے جو میرے حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، جو حضور کی، ہاں جی صحابہ اکرام آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، آقا نے فرمایا برتن لاؤ، برتن لایا گیا، میرے اور آپ کے آقا
تاجدار کائنات، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں رکھا. بس ہاتھ مبارک جب برتن میں رکھا نا، فرماتے ہیں ساتھ ہی 5 چشمے. کتنے جی؟ 5 چشمے جو تھے وہ پانی کے جاری ہو گئے. فرماتے ہیں 1500 صحابہ کرام تھے، ان کے اونٹ بھی تھے، ساتھ گھوڑے بھی تھے اور بھی جانور تھے. فرماتے ہیں سارے کے سارے سیراب ہو گئے لیکن پانی ختم ہوا ہی نہیں. امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ جو حضور کے آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج ہم اکٹھے ہیں تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے کہ وہ نبی جو آپ کے لیے جاگتا رہا، جن کے قدمین شریفین پر ورم آ گئے، جو راتوں کو جاگتا رہا، دنوں کو جاگتا رہا، غاروں کے اندر جاگتا رہا، جنگلوں میں جا کر دعائیں کرتا رہا. پھر جب رب نے عرش پر بلایا اور عرش پر بلا کر اپنے سامنے بٹھایا نا، تو تب بھی محبوب آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کرتا رہا. پوری امت کے لیے دعا کرتے رہے. امتی کیسے ہیں جناب؟ ایک رات کے لیے نہیں جی، کرونا ہے کرونا، 6 بجے دکانیں بند ہو گئی، جو گیا وہ گھر سو گیا. اب کس نے؟ شکر کریں اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. ہاں جی، آپ کو کیا دیا ہے؟ اور کسی نے اس توفیق پر کہا ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے، پڑھیے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. آج قبولیت کی رات ہے اور میں دعا دے رہا ہوں، جو شخص اونچا پڑے گا انشاءاللہ تعالی پورا سال ہر وبا سے، ہر مرض سے محفوظ رہے گا. اور اگر ویزے کھل گئے اور عمرے کا جو ویزا لگ گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کر دے گا. پڑھیے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم کا، یہ تمہارا کرم. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا نے تو رو رو کر کیا بہائے ہیں جی. ایک یہاں حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ ایک بار آقا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکل گئے. میں آپ کو جذبہ دینا چاہتا ہوں، جوش یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے حضور نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی. تو آقا گھر سے باہر تشریف لے گئے، جنگل میں چلے گئے، صحابہ کرام کو نہیں بتایا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم کو، کسی کو بھی نہیں بتایا، سیدہ کائنات کو بھی نہیں بتایا. 3 دن گزر گئے. کتنے جی؟ بولو ذرا، سب بولو، کتنے؟ حضرت ابو بکر ادھر رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، جناب حضرت حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، حضور کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور کئی صحابی تھے جو آقا علیہ السلام کی محبت میں انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. گلیوں میں جیسے دیوانے پھرتے نا ویسے پھرتے تھے. ہر ایک سے کہتے تھے تم نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا. پھر صحابہ کرام حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی سب سے جو بڑی بات ہوتی تھی،
آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی سب سے بہترین طریقہ وہ فضا میں سونگھتے تھے، فضا کے اندر، پھر جدھر سے وہ فضا حضور کی خوشبو آتی اس کے پیچھے چل پڑتے۔ حدیث پاک میں کہ وہ ڈھونڈتے 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 سب نکلے ہوئے تھے، ایک جنگل کے اندر گئے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین رومی فرماتے جب وہاں گئے نا تو ایک بکریوں کا چرواہا جو تھا نا وہ بکریاں چرا رہا تھا، ان سے پوچھا کہ بکریوں کے چرواہے بتا تو نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا، کہاں تمہارا آقا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور آکھیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ اور یہاں اسی مقام پر ایک اور شاعر بولتا ہے، وہ کہتا ہے تساں ساڈا محبوب نہ ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جنوں ویکھ کے چن تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متم بے ادبی ہو جاوے، جے کر جاوے سنا سیر چمن دی، سارا گلشن سیز نواوے، جے کر سونا ہاں جی کنڈل زلفاں دے کھولے، وٹ زلفاں دے کھولے، ہائے ہائے تے سارا عالم خوشبو نال معطر ہو جاوے، تے جے کر سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، اوے آزم ایڈا روپ سونے دا سانو کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا تمہارے آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے آقا ایسے ہیں جہاں قدم رکھتے ہیں زمین آپ کے قدموں کو چومتی ہے، پتھر پر قدم رکھ دیں وہ نرم ہو جاتا ہے، اور ہمارے آقا ایسے ہیں کہ سورج بھی آپ کو دیکھ کر شرما جاتا ہے، چاند بھی دیکھ کر شرما جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جتنی آپ نے نشانیاں بتائی ہیں نا میں نے اس محبوب کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ایک شخص جو ہے نا میں نے دیکھا ہے پیچھے سے، وہ غار کے اندر جا رہا تھا، یہ جو سامنے غار نظر آ رہی، 3 دن ہو گئے اس غار کے اندر۔ کتنے دن جی؟ اور 3 دن سے میری بکریاں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، انہوں نے کھانا اور پینا چھوڑ رکھا ہے، وہ جو شخص اندر رو رہا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آقا ہی ہوں گے، ہمارے آقا ہی۔ تو صحابہ کرام وہاں گئے اندر غار کے، جب غار کے اندر پہنچے نا تو حضور دعائیں کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے یا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، یا اللہ میری امت رحم کر دے، مولا پہلی امتوں پر تو نے عذاب اتارے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ارے جو کچھ وہ کرتے، جھوٹ بولتے، جو بھی ہوتا فوراً عذاب اتر آتا تھا۔ باری تعالیٰ میری امت پر عذاب نہ کرنا، باری تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمت کی چادر رکھنا، میرے اللہ میری امت کو ہر عذاب سے محفوظ رکھنا۔ حضور یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جب اندر داخل ہوئے نا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا، آپ کی دعاؤں کو۔ حضور اپنا سر مبارک اٹھائیں، آقا ہمیں دیدار کروائیں، حضور ہمیں اپنی چشمان رحمت کی آنکھیں دکھائیں، حضور ہمیں اپنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور ہمیں اپنی پیشانی مبارک دکھائیں، ہمیں وہ چہرہ دکھائیں قد نرا تقلبک وجہی فی السماء، جسے رب بھی دیکھتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ حبیب آپ کا چہرہ بار بار اوپر اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے، فلا یولونک ترداہا، حبیب جو آپ کہتے ہیں جیسے آپ راضی ہیں ویسے آپ کا رب بھی راضی ہے، ویسے آپ کا رب بھی۔ دوستو حضور نے سر مبارک نہیں اٹھایا، آقا نے سر مبارک، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ہی صورت ہے حضور سر اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور انہیں عرض کریں آپ تشریف لائیں،
آپ شہزادہ حسن کو لائیں، حسین کو لائیں، اور آ کر حضور سے عرض کریں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں گے۔ تو سارے صحابہ اکرام مل کر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مرضیہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کے بابا حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا رہے۔ سیدہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیتی ہے اور خود بھی تشریف لاتی ہے، بپردہ ہو کر، چادر اوڑھ کر، اعلیٰ قسم کا پردہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں آپ کا ہر امتی جو کلمہ پڑھتا ہے فرمایا اللہ پاک اس کو بخش دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک آپ کے ساری امتی بخشے نہ جائیں۔ اس پر اللہ پاک نے شب برات کی رات عطا کی۔ کیا عطا کیا؟ اس لیے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ جو میرے ابا جان، میرے سرکار، میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور شب برات کی رات کو پائے، شب برات کی رات کو اسے مل جائے، تو وہ 8 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی؟ 1 سلام کے ساتھ، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے، ثنا سے شروع کرے، 8 رکعت پڑھے، پھر سلام پھیرے، پھر تسبیح پڑھے۔ کون سی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، استغفر اللہ من کل ذنبی واتوب الیہ، اس تسبیح کو 100 بار پڑھے۔ فرمایا میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن جب تک وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ شب برات کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سیدہ کائنات کے رونے پر، گریہ زاری کرنے پر، اور تاجدار کائنات کا سر سجدے میں ہے، جبریل امین آ رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی جو 400 سال کی عبادت سے افضل عبادت اس رات میں صرف جاگنا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور انہوں نے ایک پتھر دیکھا تھا، پتھر بڑا خوبصورت تھا، گلائی میں بڑا پیارا تھا، تو عرض کی باری تعالیٰ یہ پتھر کتنا پیارا تو نے پیدا کیا؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، فرمایا عیسیٰ یہ پتھر پیارا ہے؟ جی پیارا۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اپنا آسا جو ہے نا اس پتھر پر مار۔ کیا کر؟ ہاں بڑے خاموش ہیں یار، کہاں مارو جی؟ تو پھر کیا ہوا؟ پتھر پھٹ گیا۔ پتھر جب پتھر پھٹا اس میں ایک شخصیت بیٹھی تھی، ایک بابا جی بیٹھے تھے، سفید ریش تھی، سفید داڑھی تھی، ہاتھ سامنے انگور اور مختلف اقسام کے پھل پڑے تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور دوسری ہاتھ میں جنتی انگور پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے جنتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، کہا بابا جی آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ کہا جی 400 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ اور میں سب کو بلانا چاہتا ہوں، کتنے جی؟ 400 سال۔ بابا جی کھاتے کیا ہو؟ کہا اللہ پاک جنت سے پھل بھیجتا ہے۔ کہاں سے پھل بھیجتا ہے؟ اچھا کھا لیں تو پھر نکلنا بھی تو ہوتا ہے نا، جو چیز آپ کھاتے ہیں پھر رفع حاجت بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو بابا جی آپ تو غار میں بیٹھے ہیں، یہ غار بند ہے، پتھر ہے اور پتھر بند ہے، تو کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے بس کھاتا ہوں، پسینہ آتا ہے، ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ غار جو تھی، وہ جو پتھر تھا وہ جنت کی مانند تھا۔ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی جو ہوں گے نا، جنت میں لوگ جائیں گے تو جو ان کے من میں آئے گا نا، دل میں آئے گا، فوراً وہ کھانا ان کو پیش کیا جائے گا۔ جو وہ سوچیں گے ان کی سوچ سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ سوچ کو بھی جانتا ہے، ان کے سامنے وہ چیز آ جائے گی، وہ چیز۔ تو بابا جی کتنی دیر ہو گئی؟ فرمایا 400 سال ہو گئے۔ کتنے جی؟ 400 سال۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے،
باری تعالیٰ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جو 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو باری تعالیٰ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے بھی کہ میرا امتی اتنی بڑی عبادت۔ اللہ پاک نے اسی وقت وہی فرمایا ہاں عیسیٰ یہ بندہ بھی خوش نصیب ہے، تو بھی خوش نصیب ہے کہ میرا روح اللہ ہے، لیکن تیرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کی خاطر میں نے تمام تر کائنات کو بنایا ہے۔ اس کی امت کی عمریں تھوڑی تھوڑی ہوں گی، بس کوئی 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، 63 سال، 70 سال، 72 سال، 100 سال۔ آگے پھر جو بندے تعجب کریں گے اگر پتہ چلے گا نا وہ تیری عمر کتنی، وہ کہے گا میری عمر 103 سال ہے، بندے پریشان ہو اتنی عمر، لوگ کہیں گے کتنی عمر ہے، وہ کہے گا 105 سال، 105 سال، بندے پریشان ہو 105 سال کی عمر۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب ان کی عمریں کم ہوں گی اور پہلے والے انبیاء کی عمریں زیادہ تھیں، 1000 سال تھیں، 800 سال تھیں، 400 سال تھیں، تو فرمایا اللہ پاک اس امت پر مہربانی فرمائے گا، انہیں ایسے دن عطا فرمائے گا اور ایسی راتیں عطا فرمائے گا کہ دن جو ہیں وہ بھی افضل ہوں گے، ایک دن 1000 دنوں پر افضل ہوگا، اور ایک رات 1000 مہینوں پر افضل ہوگی، اور ایک رات ایسی ہوگی جو 400 سال پر افضل ہوگی۔ جو اس رات کے اندر جاگے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، دعا کرے گا، تہجد پڑھے گا، جو مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا، جو مانگے گا میں بھی کیا کر دوں گا۔ تو اللہ نے یہ رات حضور کے صدقے ہمیں۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بڑی توجہ طلب بات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات جس میں ہم جاگ رہے ہیں نا یہ ایسے نہیں ملی، بڑی حضور نے دعائیں کی، تاجدار کائنات نے بڑی التجائیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آقا تو روتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ ہوا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ تھا تو آقا علیہ السلام 13 شعبان کو، کون سی تاریخ تھی؟ کس نے لکھا؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مکاشفۃ القلوب، اس کا آخری باب ہے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت۔ یہ وہ لکھتے ہیں کہ 13 کو سرکار ساری رات جاگے ہیں، 13 کو خاص، ویسے حضور کا معمول تھا حضور رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے، یہ 13 کو حضور بولیں بھائی ساری رات جب سحری کا وقت آیا تو حضور نے روزہ رکھا۔ امت کو بھی چاہیے وہ 13 اور 14 اور 7 15 کا 15ویں کا کیا کرے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہوئی ہے کہ ہر چاند کی 13 14 اور 15 کا روزہ عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں۔ 13 14 اور ایام بید کہتے ہیں، ایام بید کہتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے نا تو وہ جنت کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے جی؟ بولو بھائی کہاں کے رہنے والے؟ آپ کا یہاں سے بندہ جب سعودی عرب جاتا ہے نا یا کسی اور ملک میں جاتا ہے تو جو اس کی فضا ہوتی ہے نا اس کے مطابق اس کا کلر ہو جاتا ہے، رنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے گاؤں چلے جائیں جب واپس آتے ہیں نا تو رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، رنگ یہ جو رنگ ہے نا یہ اللہ کی دین ہے، کیا ہے، لیکن خاص اللہ نے جو تقسیم کی ہے یہ علاقہ وائز ہے۔ جس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں منصیرہ کی طرف، منصیرے والے لوگ آپ دیکھیں گے سفید رنگ کے ہوں گے، کشمیر والے کیا ہوں گے، سفید رنگ کے ہوں گے، ہمارے وسطی پنجاب میں آ جائیں گے تو گندمی رنگ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی دین بھی ہے اور اس کی تقسیم بھی ہے کہ موسم کے مطابق جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ کلر ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم کہاں رہتے تھے جی؟ آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے شیشہ ہوتا ہے، قد مبارک 60 گز تھا، کتنا جی؟ جب زمین پر آئے نا تو یہاں کا ماحول جو تھا ان پر غالب آ گئے، چہرہ بالکل پورا جسم جو تھا نا وہ اسود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی کیا؟ اب اسود کا آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، ہاں جی، اسود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ رنگ نہ رہا جو جنت میں تھا۔
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ وہاں میرا چہرہ نور سے چمکتا تھا اور تیرا نور اندر تھا، اب تو نے نبی بنایا، وہ نور تو اب بھی موجود ہے اندر، لیکن یہ پورا چہرہ اسود ہو گیا ہے، پورا جسم جو ہے کیا ہوا ہے؟ اسود ہوا ہے۔ باری تعالیٰ اس کو کیسے ابید کیا جائے، یعنی سفید کیا جائے؟ تو باری تعالیٰ اگر تو اس کو سفید کر دے، وہی پھر عطا کر دے، تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں گا۔ کتنے جی؟ تو اللہ پاک نے ان کی دعا، نبی کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی، فوراً وہ جو اثر تھا نا موسم کا اور یہاں کا جو ماحول کا اثر پڑا تھا اس کو زائل کر دیا، اور اللہ نے پھر سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ پھر وہ ساری زندگی 3 روزے 13، 14 اور 15 کے رکھتے رہے، اور آپ کی اولاد اور پوری امت رکھتی ہے۔ تو میں نے کہا 13 کی رات کو حضور جاگے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کیا دعا تھی؟ سب دعا ہاتھ اٹھا کر کرو، کیا؟ یا اللہ۔ جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو سیدنا جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا جاگنا دیکھا ہے، آپ کی عبادت کو دیکھا ہے، امت کے لیے آپ کا تڑپنا دیکھا ہے، اے حبیب مکرم، اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کی جو امت ہے نا اس کا ایک حصہ، کتنا جی؟ 1/3 حصہ جو ہے نا وہ بخش دے گا۔ کیا کرے گا جی؟ حضور دعا کر، یا رب زدنی، باری تعالیٰ اس کو زیادہ کر دے، ایک حصہ نہیں، باری تعالیٰ میری پوری امت کو بخش دے۔ یہ 13 کو دعا کی، کب کی جی؟ اور آگے روزہ رکھ لیا، سارا دن حضور روزے سے رہے۔ کون سی تاریخ تھی جی؟ 13 شعبان المبارک یا شعبان المعظم۔ پھر آگے اگلی رات آ گئی، کون سی رات جی؟ 14ویں کی۔ 14ویں کو مغرب کی نماز پڑھ کر حضور پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے، 6 نفل پڑھے، کون سے؟ صلاۃ الاوابین کے۔ اس کے بعد آقا نے نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ جب پچھلی رات کا وقت آیا میرے آقا رونے لگے، آقا کے آنسو مبارک بہنے لگے اور دعا کرنے لگے، باری تعالیٰ میری امت کو بخش، اے مولا میری امت کو بخش۔ بس یہ کہہ رہے تھے، پھر جبریل آئے، کہا اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب آپ سے اللہ وعدہ فرما رہا ہے 2/3 امت آپ کی اللہ نے بخش دی۔ کتنی جی؟ 2/3 آپ کی امت اللہ نے بخش دی ہے۔ حضور پھر کہتے تھے رب زدنی، باری تعالیٰ اس کو اور زیادہ کر دے، باری تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دے۔ بس پھر وقت ہو گیا سحری کا، حضور نے سحری کی، آقا علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا 14 کا۔ کون سا؟ یعنی آج کا جو دن تھا 14 کا دن حضور نے روزہ رکھا، سارا دن روزے سے رہے، دعا کرتے رہے، تسلسل جو وہ نہیں ٹوٹا آقا علیہ السلام کا۔ تو مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز کے بعد پھر حضور نے اسی طرح نوافل پڑھے، پھر عشاء کی نماز جو تھی وہ ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آقا مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ کتنی عبادت کی ہے جی؟ کرتے رہے تلاوت، عبادت تمام رات۔ ایسے منائی میرے مصطفیٰ نے شب برات، یعنی 14 کا دن اور 15ویں کی رات میرے آقا ساری رات جاگتے رہے۔ جب پچھلی رات کا وقت آیا تو حضرت جبریل امی آ گئے، کہا یا رسول اللہ وہ جو 2 راتیں آپ دعائیں کرتے رہے اور امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے اور امت کے لیے فضل، کرم اور عطا مانگتے رہے، اللہ پاک نے اس رات کو قبول کر کے 300 رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کتنے جی؟ سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے کہا عرفہ، کیا عرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، وہ یہاں ایک بچہ نہیں، رافع نام ہے، کیا ہے؟ کیا بلند، ہاں جی، رافع درجات کیا ہوتے ہیں؟ عرفہ رأسک، حبیب اپنا سر اٹھائیں، اپنا سر اٹھائیں، ذرا اوپر دیکھیں، رب آپ کو تکنا چاہتا ہے اور رب آپ پر کرم اور فضل اور اپنی عطا کی بارش کرنا چاہتا ہے، صرف آپ پر نہیں، آپ کے صدقے پوری امت کو بخشنا چاہتا ہے۔
سرکار فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا، شب برات کی رات تھی، لیلۃ المبارکہ کی رات تھی، میں نے سر اٹھایا، میں نے پوچھا جبریل آج کی رات کون سی ہے؟ آج کی رات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور جانتے نہیں تھے، حضور بتانا چاہتے تھے کہ جبریل کی ذرا مور لگ جائے۔ کہا یا رسول اللہ لیلۃ نصف شعبان، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شعبان کی کتنی رات ہے؟ 15ویں رات ہے۔ آپ کا رب آپ کی دعاؤں پر خود چل کر آسمان دنیا پر آ گیا ہے۔ یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، تاجدار کائنات کی نظر عنایت ہے، یہ حضور کا فیضان ہے کہ وہ ذات جو عرش اعلیٰ پر ہے اپنی شان کے مطابق فرمائے آج اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ گیا۔ کہاں آ گیا جی؟ ویسے اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی عطا شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اس کی شان بلند ہے، اس کی کرسی بڑی بلند ہے۔ فرمایا آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ اپنے عرش اعلیٰ سے، عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہا ہے حبیب آپ سے وعدہ ہو گیا، آپ کی جو امت عمل کرے گی، جو امتی اس رات کو جاگے گا، فرمایا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے میں نے سر کو اٹھایا، سر کو جبریل امین نے بتایا حضور 300 رحمت کے دروازے کھلے۔ کتنے جی؟ یہ صرف آج نہیں کھلے، جب جب شب برات آئے گی، جب جب 15ویں شعبان کا مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، 15ویں رات آئے گی، حبیب آپ نے تو آج دعا کی ہے، اب قیامت تک اللہ اپنے کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ، عطا کے ساتھ، بخشش کے ساتھ آسمان دنیا پر آئے گا، اس کی رحمت آئے گی، اس کا کرم برسے گا۔ فرمایا پھر ہر شب برات یعنی 15ویں شعبان کو وہ 300 رحمت کے دروازے کھولے گا۔ 300 رحمت کے دروازے۔ پھر حضور فرماتے میں نے اپنے کانوں سے آواز کو سنا، وہ فرشتے ہر جو دروازہ تھا نا اس میں فرشتے کھڑے تھے، ایک فرشتہ کہتا تھا ما بال امتی، مبارک ہو آپ کی امت کے اس شخص کو جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جاگے گا۔ کیا ہو بھائی؟ تو آپ کہنا خیر مبارک، مبارک ہو آپ کو آج کی رات جاگنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں۔ فرمایا ماں بالی امت، مبارک ہو تمہیں۔ آواز نہیں آئی، کیا؟ وہ خیر مبارک۔ فرمایا ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو جاگ رہے ہیں انہیں مبارک۔ دوسرے دروازے میں دوسرا فرشتہ وہ کہتا ہے کہ آج کی رات جو لوگ کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے، فرمایا انہیں مبارک ہو ہماری طرف سے۔ انہیں کیا ہو؟ سرکار فرماتے میں نے دوسرے دروازے میں دیکھا ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا مبارک ہو جو آج رات قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا آج مبارک ہو ان کو جو آج رات سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، تشہد پڑھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے۔ آئے تھے تو گناہگار تھے، جائیں گے تو ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کون سی رات ہے جی؟ شعبان المعظم کی۔ کئی مولوی کہتے ہیں نہیں جی یہ مولویوں نے گھڑ لی، نا 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 نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ کہاں کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک سب کو بلاتا ہے، اس کی رحمت اور کرم بلا کر آواز دیتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ سورہ دخان ہے۔ فرمایا آج کی رات جو اس سورت کی تلاوت کرے گا، فرمایا پورا سال ہر وبا سے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے اللہ اسے آزاد کر دے گا۔ فیہا یفرق، اللہ بانٹتا ہے، جدا جدا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ہر حکمت والا کام۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا اللہ نے میری دعا کو اتنا قبول کیا ہے کہ اللہ پوری امت کے، پوری دنیا کے فیصلے اس رات فرماتا ہے، ہر امور کا جائزہ لیا جاتا۔
جیسے آپ کے بجٹ کا مہینہ ماہ جون ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر ہر وزارت جو خصوصاً جو وزارت ہوتی ہے جناب خزانہ، وزارت خزانہ، وہ بانٹتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ مختلف جو شعبہ جات ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈ جو ہیں مخصوص کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات فرشتوں کے ہاں فرمایا اپنے فیصلے صادر فرماتا۔ آقا نے فرمایا حتیٰ کہ ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہے، کوٹھی بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بیاہ کر رہا ہے، لیکن اس کا نام فرمایا موت کی فہرست میں آ جاتا، اور اللہ پاک اس رات فرمایا سال بھر جتنے لوگ دنیا سے جانے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کا نام لکھ کر فرشتے کو دے دیتا، لکھ پر کیا کرتا ہے؟ فرشتے کو دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھ لو، یہ جیسے کہتے ہیں نا 50 سال پہلے لکھا گیا تھا جو کچھ ہونا ہے، فرمایا یہ بھی حدیث حق ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے، لیکن یہ بھی حق ہے کہ وہ مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس نے لکھنا اپنی مرضی کا ہے تو پھر تمہیں کیوں بلایا ہوا ہے بھی تم جاگو؟ لکھا اس کی اپنی مرضی کا تو پھر ہمیں کیوں بلایا؟ ہم کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ دوستو اس لیے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، وہ چیز جو تیرے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی تو مانگ، میں عطا کر دوں گا۔ اسی لیے ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہی بات ہے ہم کہتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا بس یہ وہی ہونا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ نہیں، اس نے کہا میرے بندوں میں رب ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا میں لکھوں گا وہ جو تم مانگو گے، جو تم، اس لیے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جو دعا کرتا ہے، فرمایا نجائز دعا نہ کرو، نجائز دعا، زیادتی نہ کرو دعا کے اندر، ایسی چیزیں نہ مانگو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں عزت مانگو، عزت، دولت مانگو، شہرت مانگو کہ آپ کا نام پیدا ہو، لیکن فرمایا حد سے نہ گزرو، حد سے نہ گزرو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو پورا کرتا ہے اور اس کو عطا کر دیتا۔ اس لیے مختلف کتب کے اندر اس کا جو نام آیا ہے، پہلا نام جو آیا ہے فرمایا اس کا نام لیلۃ التغفیر ہے۔ کیا نام ہے؟ لیلۃ التغفیر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کی معافی کی رات، گناہوں کی مخصوص ہے، ہر گناہ بخشا جاتا، ہر گناہ کیا ہوتا ہے جی؟ بخش دیا جاتا ہے، لیکن چند افراد ایسے ہیں، توجہ، اب توجہ والا، چند افراد ایسے ہیں فرمایا وہ کعبے میں بھی دعا کریں تو ان کی نہیں سنی جاتی، کعبے میں بھی، بولو بھائی۔ فرمایا اس کا دوسرا نام شب حیات ہے۔ نام یاد رکھنے، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا یہ اس کی عظمت کے باعث ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کی عظمت کے؟ تو دوسرا نام کیا ہے؟ سب بولیں ذرا، شب، بولو بھائی، شب۔ یہ آج رولا ہے نا کرونا کرونا کرونا، مر جائیں گے کرونا سے، نہ نہ نہ، شب حیات، وہ رات جس کے صدقے اللہ پاک حیات عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو پتھروں میں جان عطا کر دے، پتھروں میں۔ اس نے کہا بندے تو آ کر مانگ، زندگی مانگ۔ کیا مانگ؟ فرمایا تیری زندگی میں برکت ڈال دوں گا۔ ہاں جی، تو مانگ مجھ سے کہ باری تعالیٰ مجھے مہلت عطا فرما، میں حج کر لوں، تو مہلت عطا کر، میں مسجد بنا دوں، تو مہلت عطا کر، میں نیک کام کر جاؤں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں فلاں کام نیک نہ کر لوں۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم اللہ زندگی بھی دیتا ہے کیونکہ مالک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں زندگی نہیں بڑھ سکتی، جتنی لکھی اتنی ہے، نہ نہ نہ، یہ مالک کی مرضی ہے۔ کیا ہے؟ وہ چاہے تو ڈبل زندگی عطا فرما دے۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا؟ میں بتا دیتا ہوں، پڑھیں سورہ البقرہ شریف پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانیں گے اللہ کو، استغفر اللہ۔ آپ میں کیسے مانو گے؟ کہنے لگے ہاں پھر مان لیں گے جب تک اسے دیکھ نہیں لیتے۔
کیا نہیں کرتے بھائی؟ قرآن ہے حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کم، نر اللہ، نر اللہ، نر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، حتیٰ نر اللہ جہرتن، جہرتن کا مطلب کیا ہے؟ کھلا نہ دیکھ لیں، اللہ ہمارے سامنے نہ آ جائے تب تک ہم مانیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، یا اللہ یہ تینوں نہیں مندے، یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سامنے آ جائے، پردہ ہٹا دے اور ہمیں دیدار عطا کرے۔ قرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ البقرہ شریف، اللہ پاک نے اچھا پھر ٹھیک ہے نے تیار کر دے، میں دکھاتا ہوں، میں قرآن، حتیٰ نر اللہ جہرتم فآخذتکم، پکڑ لیا، کیا کیا؟ مصائقۃ، ایک چیخنے، ایک آواز آئی، یعنی اس کا جلوہ جو سامنے آیا، زمین پر زلزلہ بپا ہو گیا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ایک چیخ جو تھی زمین نے بلند کی، سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ کتنے بندے تھے پتہ ہے؟ 40 تھے۔ کتنے تھے؟ اور سارے قبیلے جو تھے نا، ایک ایک بندہ، ان کا بڑا چیئرمین چودھری جو تھا نا، وہ لائے ہوئے تھے۔ جب سارے مر گئے نا تو موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر گئے، کہا باری تعالیٰ یہ تو سارے جتنے قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے ایک ایک لایا تھا، یا اللہ یہ تو سارے مر گئے، اب میں واپس کیسے جاؤں؟ اب وہ لوگ جو میرے ساتھ سلوک کریں گے باری تعالیٰ، یہ تو سارے مر گئے، تو کریم ہے۔ اللہ پاک نے اچھا ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن ہے، کیا کرتے ہیں دوبارہ؟ ثم بعثنا من بعد موتکم، فرمایا پھر ہم نے زندہ کر دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سمجھا یہ رہا تھا کہ آج کی رات کا ایک نام کیا جی؟ شب، تو ماں باپ کے لیے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ اپنی زندگی کی دعا مانگو، جس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، آپ کا کوئی قریبی، اس کے لیے دعا کریں، حضور کی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ رب فرما رہا ہے ہر چیز عطا کروں گا، اگر کوئی زندگی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا۔ تو کیا نام ہے جی؟ شب۔ دیکھو ایک چیز ہے، اس پر لکھا ہو یا کوالٹیاں، یہ بھی کوالٹی ہے، یہ بھی کوالٹی، یہ بھی کوالٹی ہے، آپ لے آئیں گھر، کیا کہاں لائیں جی؟